اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو جوڑوں کے مسائل ہوں گے، ہڈیوں کی کمزوری ہے نا بہت زیادہ، وہ کمزوری کی وجہ سے، پھر اس کو اعصابی کمزوری بولتے ہیں، یہ جو مسلس کی ویکنس بن جاتی ہے تو اس سے پھر پاؤں کے تلوے جلتے ہیں، سر کی چوٹی بھی اکثر جلتی ہے۔ یہ بیماریوں کے اثرات ہوتے ہیں، ایسے سمجھ لیں، یا رد عمل کہہ لیں۔ آج ان کو جلن کم ہوگی، یہ اونچ نیچ اس کی ہوتی رہتی ہے جلن کی۔ جو کھانا پینا ہے نا باجی، اس میں پہلے نمبر پہ مارکیٹ کی چیزیں مکمل طور پر بند ہیں، بس، اور کوئی پرہیز آپ کا نہیں ہے۔ بازاری چیز کوئی بھی نہیں کھائیں گے، بسکٹ، ڈبل روٹی، رس، باقرخانیاں، کیک شیک، مٹھائیاں، ڈبے والے دودھ، ڈبے والے دہی، ڈبے والے جوس، ڈبے والا تیل، ڈبے والا گھی، جتنی کولڈ ڈرنکس ہیں، روح افزے، سارے مکمل طور پر بند۔ ٹھیک ہے، گھریلو چیزیں، گوشت کھائیں، سبزی کھائیں، دال کھائیں، بریانیاں کھائیں، کوئی چیز آپ کو منع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تیل آپ استعمال کریں گے، سرسوں کا کر سکتے ہیں، یا دمبے کی چکی کی چربی ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ نے اتنا بڑا ڈبہ لگا کے بھیجا دمبے کے پیچھے، اور ہم اللہ کے ڈبے کو چھوڑ کے تو کیمیکل کے ڈبوں کے پیچھے پڑ گئے۔ تو وہ اللہ کا ڈبہ استعمال کریں۔ سوچیں نا، اللہ نے دمبے کے پیچھے کیوں چکی لگائی ہے؟ کہ اللہ سے نعوذ باللہ دمبا نہیں بنتا تھا بغیر چکی کے؟ باقی سارے دم والے جانور بن گئے، ہاتھی کی بھی بن گئی، کھوتے گھوڑے کی بھی بن گئی، دمبے کی نہیں بنتی تھی؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کا مقصد ہے، ہمیں اس مقصد کو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اتنی یعنی میں دیکھتا ہوں کہ جتنی خالص دمبے کی چکی کی چربی ہے نا باجی، اور محفوظ کھال کے اندر بند بالکل، یعنی اس کو ایسے ہوا بھی نہیں لگ سکتی، کوئی جراثیم تو دور کی بات ہے نا، کھال کے اندر بند ہے نا، چمڑے کے اندر۔ ہمارے ڈبے تو پھر لوہے کی اور ان چیزوں کے ہوتے ہیں جو نقصان والے ہوتے ہیں، یہ ڈبے بھی نقصان دیں۔ ٹھیک ہے، شاپر دیکھ لیں، یا کوئی موم کے اندر لفافے میں چیز بند ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، موم کا اپنا نقصان نہیں؟ تو یہ سب چیزیں دیکھ لیں، اور اللہ کا ڈبہ دیکھ لیں کتنا محفوظ ہے، تو وہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے ہمیشہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ سائنس بدلتی رہتی ہے، کبھی کہتی ہے بہت اچھی چیز ہے، کبھی کہتی ہے بری چیز ہے۔ قرآن کبھی نہیں بدلتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو قرآن بنا دیا تا قیامت وہ اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا ہوا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں سائنس پہ کم اور قرآن پاک پہ زیادہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تیل سرسوں کا استعمال، اور بھی کوئی تیل آپ خالص، کوئی اولیو کے بیج لینے پڑیں گے، بیج لے کے تیل نکلوا لیں، وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ جو سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں، اس کا یعنی تیل اپنا نکلوائیں۔ اولیو یہ نہیں کرنا کہ اسپین سے آ رہا ہے، یہ بڑا خالص ہے، وہ اولیو میرے حساب سے ہے ہی نہیں، میری رائے میں وہ اولیو آئل نہیں ہے، بہرحال وہ اس پہ ٹھپا اولیو کے لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا۔ اپنا تیل نکلوائیں، جو بھی کرنا ہے، سرسوں کریں، سرسوں 98% اولیو آئل کی طرح ہی ہوتا ہے، 98%، 2% کا فرق ہے۔ تو ہمیں لوکل میں سرسوں استعمال کرنا چاہیے، وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ سپر فوڈ کا استعمال بڑھائیں اپنی خوراک میں، سپر فوڈ کا استعمال بڑھائیں گے نا تو اس سے آپ کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ سپر فوڈ میں 4 چیزیں شامل ہیں ہڈیوں کے لیے: دل کا گوشت، گردے کا گوشت، مغز، اور بڑی کلیجی۔ چھوٹی کلیجی سپر فوڈ میں شامل نہیں ہے، بڑی کلیجی کوشش کریں روز اس میں سے تھوڑا سا، یا کبھی دل کا گوشت ہو گیا، کبھی مغز ہو گیا، کبھی گردے کا گوشت کر لیں، کبھی بڑی کلیجی تھوڑی سی روز ایک ٹائم کھا لیں، ایک ٹائم کوئی دال کھائیں، سبزی کھائیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، پراٹھا تکلیف دیتا ہے تو پراٹھا مت کھائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید میں نہ بتاؤں یا بتا سکوں، آپ کو خود کو پتا ہے کہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ نہ کھائیں، وہ پکا بائی کاٹ۔ ہاں، فی الحال کچھ عرصے کے لیے پکا بائی کاٹ کر دیں، جب میدا سیٹ ہو جائے گا نا پھر جو مرضی کھاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، فی الحال یہ کر لیں بس احتیاط۔ اور پانی ہمیشہ، سب سے ضروری بات ہے یہ، پانی ہمیشہ کھانے کے 2.5 گھنٹے بعد پینا ہے، یہ احتیاط لازمی کرنی ہے۔ یہ احتیاط کر لیں تو معدہ آپ کا خراب ہی نہیں ہوگا، کہ جب بھی کھانا کھا لینا تو پانی ہم نے 2.5 گھنٹے بعد پینا ہے، کھانے سے پہلے جتنا مرضی پی لیں، جب ہم نے پہلا نوالا لگایا پانی سٹاپ ہو گیا۔
روٹی ہم نے کھا لی 2.5 گھنٹے ہم رکیں گے، 2.5 گھنٹے بعد پھر جتنا مرضی پانی پیتے ہیں، اور 2.5 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو اچھی پیاس لگے گی، کیونکہ وہ کھانا معدے میں سے کم از کم وہ پروسیس ہو کے تو وہ نکل کے انتڑیوں میں چلا جاتا ہے، تو ہمیں ایک دم سے پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ صحیح ٹائم ہے 2.5 گھنٹے بعد۔ جب ہم کھانے کے اوپر سے پانی پی لیں وہ کھانا پھر 12 گھنٹے میں پروسیس ہو کے معدے سے نکلتا ہے، تو 12 گھنٹے پھر وہ یہیں پڑا رہتا ہے، تب وہ پتھر محسوس ہوتا ہے معدے میں، ٹھیک ہے، کہ جو کھانا پڑا ہوا ہے، تو اس کھانے کو ہضم کرنے کا آسان طریقہ یہ 2.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے پانی نہ پئیں، بڑا سونا وہ ہضم ہو کے وہ نیچے انتڑیوں میں چلا جائے گا۔ باقی ہاضمے کا عمل پھر انتڑیوں میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم پانی کھلے ڈلے طریقے سے پی سکتے ہیں، 2.5 گھنٹے بعد پیئیں، جتنا مرضی پیتے رہیں اگلے کھانے تک، جب اگلا کھانا کھانا شروع کریں گے پھر پانی روک دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چاہے پانی ہو، قہوہ ہو، چائے ہو، یہ سب لیکوڈ ہی ہے، کھانے کے بعد نہیں پینا، 2.5 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے جی۔ سپر فوڈ کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی، 4 چیزیں ہیں وہ ضرور استعمال کریں، اور نمک کوشش آپ نے کرنی ہے بھائی، اوریجنل جو نمک ہوتا ہے نا کان والا، بس وہ کھٹا ہے بس وہ کریں، اور کم مقدار میں کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہماری طرف وہ نزدیک ہی ہے۔ ہاں بس یہ احتیاط ہے، باقی سبزی کھائیں، فروٹ کھائیں، چھوٹا گوشت کھائیں، بڑا گوشت کھائیں، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں۔ ہاں شیور پہ ہاتھ ہلکا رکھیں، جو فارمی مرغی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس میں اس طرح کی طاقت نہیں ہے، اس میں بھی کیمیکل کا استعمال زیادہ ہے، تو وہ اس پہ ہاتھ ہلکا رکھیں بھائی، کبھی کبھی کھائیں، 2 ہفتے بعد ایک آدھ دفعہ کھا لیں، زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو طاقت نہیں ملے گی، طاقت ملے گی چھوٹے گوشت کی، بڑے گوشت کی، دیسی مرغی، خالص دیسی جو ہوتی ہیں گاؤں دیہات کی، وہ دیسی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں استعمال کریں تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ باقی کوئی گوشت آپ کو منع نہیں ہے، کوئی کچھ بھی جو مرضی کرتے رہیں، اور ہڈیوں کی یخنی بنا لیا کریں، اچھی اچھی ہڈیاں لیں، جیسے لمبی ہڈیاں ہوتی ہیں، نلی والی، گودے والی، وہ گودا بھی بندہ ساتھ استعمال کر سکتا ہے، اور تیل شیل نہیں ڈالنا بیچ میں، بس پانی ڈالیں کھلا ہڈیوں میں، ادرک لہسن ڈال کے، گرم مسالہ ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں، کلو ہڈیاں ہونا تو 6-7 کلو، 8 کلو اتنا پانی ڈالیں، وہ کم ہو کے جب 3 ہی کلو رہ جائے، بس آپ یہ سمجھیں کہ کلو ہڈی سے 3 کلو یخنی بنانی ہے ہم نے، بس 3 ہی کلو رہ جائے اندازن، تو بس وہ اتار لیں، ہڈیاں صحیح گلی ہوں، اس کا گودا بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ یخنی 1 پیالی صبح 1 شام پئیں، 3 کلو یخنی 10 دن کے لیے بڑی ہوتی ہے، فریج میں رکھ دیں، پھر گرم کریں، کم ہو جائے اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ نمک ان سب چیزوں میں بڑا ہی کم رکھنا ہے، اور تیل نہیں ڈالنا، یخنی میں تیل کی ضرورت نہیں، وہ اپنا دیسی گھی بڑا زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے، تو وہی خالص ہی استعمال کریں، ٹھیک ہے، وہ تیل نکل آئے گا، وہ آپ کو نظر آ جائے گا، کل سے انشاءاللہ ٹھیک بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور فالتو کام تو نہیں کرتی نا آپ؟ تو شادیاں بچوں کی کرائی نہیں ہے کوئی؟ تو پھر وہ نہیں بچے کی کوئی بھی ہے تو بس پھر اس کی بیوی سے کام لیا کریں نا جی، اب آپ کی پوزیشن نہیں ہے فی الحال کام کی، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی نا، تگڑی ہو جائیں گی، پھر آپ دوبارہ کام کر سکتے ہیں، ابھی تھوڑی ریسٹ کریں، اتنی احتیاط کر لیں بس۔ منع کرتے ہیں، یہ رہتے نہیں ہیں۔ نہیں ابھی ان کو لٹائیں، بلکہ 1-2 احتیاطیں اور بھی کریں، کہ ان کی جو چرپائی ہے یا پلنگ ہے جیسے بھی سوتی ہیں نا، تو اپنا رخ بدلیں، جس سائڈ پہ پاؤں کرتے ہیں اس سائڈ پہ سر کریں، ٹھیک ہے، رخ بدل لیں اپنا چرپائی کے اوپر یا بیڈ کے اوپر، اس سے موروں کو بڑا زیادہ فرق آتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنا ہوگا، اپنا رخ بدل لیں گے نا تو اس سے بڑا زیادہ فرق پڑ جائے گا، جس سائڈ پہ پاؤں کرتی ہیں نا اس سائڈ پہ سر کر لیں، اور کام نہیں کرنا آپ نے فی الحال، کام سے بعد رہیں، لیٹیں، منجی توڑیں، بس لیٹے رہیں، لیٹے رہیں، لیٹے رہیں، جتنا لیٹ سکتے ہیں اتنا لیٹیں، جب ٹھیک ہو جائیں گے نا پھر جتنا مرضی کام کر لیں، ابھی رک جائیں، ابھی کام کریں گے تو ٹھیک ہونے میں مشکل ہوگی، ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ایسی ٹھیک ہوں نا کہ اگلے اور 50 سال آپ کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، مزہ تو پھر آئے گا نا۔ یہاں میرے پاس عام 90 سال، 100 سال، 95، 85، 80 اتنے کے لوگ آتے ہیں جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، کوئی کسی کا ایک گوڑا درد کر رہا ہے، اب اگر 90 سال میں ایک گوڑا درد کر رہا ہو تو کیا پرابلم ہے، یعنی ان کی صحتیں اتنی اچھی ہیں، تو جو اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے، اب بندہ کہ بھائی میں جو مرضی کرتا رہوں،
ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ برا کروں اچھا کروں تو میں ٹھیک بھی رہوں، یہ نہیں ہوتا برا کریں گے کسی کا اتنا حق بھی ماریں گے نا، 2 روپے بھی ماریں گے کسی کے، ٹھیک نہیں رہ سکتے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ نو کو بلا وجہ تنگ کریں گے، ٹھیک نہیں رہ سکتی، یہ بھی میں کلیئر کٹ بتاؤں۔ ٹھیک ہے، آپ کی نو آپ کو تنگ کرتی ہے، ساس کو تنگ کرے تو نو نہیں ٹھیک رہ سکتی۔ بیٹا والدین کو تنگ کرے، بیٹا نہیں ٹھیک رہ سکتا۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم دوسرے کو تو تنگ کر کے رکھیں اور خود ہم ٹھیک رہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے۔ یہ تو مکافات عمل بھی ہاں ٹھیک ہے، تو وہ اپنے آپ کو بس اچھا رکھیں، ہر بندے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا رکھیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، یوں ٹھیک ہوتا ہے بندہ۔ میری امی تو ماشاء اللہ پورا ویسے ہی اچھی ہیں پہلے سے ہی، تو اچھی بات ہو، پھر دیکھیں نا جب آپ پہلے سے ہی اچھی ہیں تو پھر کون آپ کو ٹھیک ہونے سے روک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب سیدھے رستے پہ چلیں گے، اوپر سے میڈیسن بھی کوئی سیدھی مل جائے نا تو بندہ یوں ٹھیک ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، دیکھ لیجیے گا کل سے آپ ٹھیک ہونا چاہیے، بلکہ آج ہی رات کو یہ جلن آپ کی پیروں کی کم ہوگی۔ یہ جلن کم ہو جائے تو سمجھیں گے آپ کا جو بیماری نے رد عمل دیا ہوا تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔